بصیرت افروز تقریر خطاب سے استفادہ کریں۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عني أبا القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات پڑھیں گے۔ سرکار دو جہاں اور فرزند رسالت مآب محافظ و امین و پاسدار شریعت محمدی حضرت والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ اور لمحات آپ سب مومنین کو مبارک ہوں، اور اس مبارکباد اور تہنیت کے پیغام کو ہم سب صلوات اور درودوں کے ساتھ لے کر چلیں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں اور حضرت کو مبارکباد پیش کریں، اس لیے کہ جس کے گھر میں خوشی ہوئی ہے اس صاحب گھر کو مبارکباد دی جاتی ہے، اور یہ گھر بند نہیں ہوا ہے بلکہ ایسا گھر ہے جو اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے یوں تو سرکار کو سب سے پہلے بنایا مگر سب سے آخر میں بھیجا، اور سب سے آخر میں اس لیے بھیجا کہ حضرت کی ذات مقصود پروردگار، اور جو مقصود ہوا کرتا ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا، اس کے لیے تمہید کا ہونا ضروری ہوا کرتا ہے۔ یہ محفل آپ اور ہم سب کی مقصود، لیکن اس مقصود کے آنے سے پہلے تمہیدیں کب سے شروع ہوئیں؟ یا کہہ دے کوئی کہ بغیر تمہید کے یہ مقصود ہو رہا ہے؟ 1 مہینہ پہلے تو اس محفل کا اہتمام، شاعروں اور پڑھنے والوں کا اہتمام اور انتظام، کب سے اس کے بارے میں اشتہار اور بینر، اور کتنی دیر سے آپ اور ہم منتظر، یہ لائٹیں، یہ پنکھے، یہ ہوائیں، یہ خوشبوئیں، یہ کب سے شروع ہوئیں؟ مگر اب جا کر مطلوب آیا۔ اس کی تمہیدیں بہت پہلے سے جاری ہیں، اور وہ تمہیدیں چلتی چلتی جب اس مطلب اور مقصد تک پہنچ جائیں کہ اب ساری تمہیدیں جمع ہو جائیں تو مطلوب آ جاتا ہے۔ یہ محفل مطلوب ہے ہماری اور آپ کی،
لہذا اس مطلوب سے پہلے تمہیدوں کو جمع کیا گیا اللہ نے. اچھا، پھر یہ جو مطلوب ہے اس کا اعلان تمہید سے پہلے کیا جاتا ہے مگر انعقاد تمہید کے بعد کیا جاتا ہے. تو اب حضرت کی خلقت کے بارے میں اعلان قدرت یہ ہوگا، اول ما خلق اللہ نوری. رسالت مآب فرمائیں گے سب سے پہلا نور جو اللہ نے بنایا وہ میرا نور تھا. وہ مقصد کا اعلان تھا اور آج 17 ربیع الاول کو مقصد کا انعقاد ہے جو حضرت کی ولادت کا دن ہے. اب اس دوران میں اعلان اور انعقاد کے درمیان مسلسل تمہیدیں ہیں. جناب آدم آئیں گے نسل انسانیت کی بنیاد ڈالنے کے لیے تاکہ مجمع تو جمع ہو جب محفل برپا کی جائے. اور پروردگار عالم چاند اور ستاروں کی یہ روشنیاں سجائے گا تاکہ لوگ اس سے پہلے کہ اس نور پروردگار کو دیکھیں نور مادی سے آشنا ہو جائیں. جو نور سے آشنا اور مانوس ہو جاتا ہے وہ پھر بڑے نور کو برداشت کرنے میں اسے آسانی فراہم ہوتی ہے. لہذا اللہ نے جیسے آپ نے اور ہم نے روشنیاں لگائیں، باہر بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ پورا یہ باب العلم شاید کراچی کے اندر اس کا یہ اعزاز ہے کہ یہ بڑی اہم مناسبتوں پر مکتب اہل بیت اور احیاء امر امامت کے لیے جو اہتمام کرتا ہے وہ یقیناً کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ ساری روشنیاں یہ سب ہم نے کی تاکہ مطلوب آئے. اللہ نے بھی چاند اور سورج کی روشنیوں کو سجایا مطلوب کے لیے، مقصود کے لیے. ہم شربت کا اور سبیل کا انتظام کرتے ہیں تاکہ مطلوب میں آنے والے، مقصود میں آنے والے بغیر پیے اور بغیر کھائے نہ جائیں. تو پروردگار عالم نے بھی اس مطلوب کے لیے سمندروں اور دریاؤں کی سبیلیں لگائیں. یہ سمندر اور دریا نہیں ہے بلکہ میرے مطلوب کے آنے کی خوشی میں سبیلیں ہیں جو میں نے پوری دنیا میں بچھا رکھی ہیں. اور جس طرح ہم اور آپ فرش بچھاتے ہیں اور ہم چھت لگاتے ہیں، اب یہ امام بارگاہ مسجد ہے ورنہ بعض اوقات شامیانہ لگایا جاتا ہے اور فرش بچھایا جاتا ہے، اسی طرح پروردگار عالم نے بھی زمین کا فرش تمہید کے طور پر بچھایا، آسمان کا شامیانہ تمہید کے طور پر لگایا. غرض تمام چیزیں جتنی بھی کی گئیں وہ سب کے سب اس تمہید، اس مطلوب کے لیے تھیں کہ جس کو 17 ربیع الاول کو بھیج دیا. اور پھر عزیزان گرامی ہمیشہ مطلوب اور مقصود جو ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے. اگر پہلے آ جائے تو اسے بے محل کہا جاتا ہے. آپ محفل میں آئے، آپ نے پوچھا سفت حسن صاحب محفل ہو گئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں صاحب محفل تو ہو گئی. تو سوال کرنے والے نے آپ نے سوال کیا کہ بھائی نہ تو ہم نے کوئی کیمرہ دیکھا، نہ لائٹیں دیکھی، نہ ہم نے فرش دیکھا، نہ مائک دیکھا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا سب سے پہلے ہو گیا، یہ بعد میں لگنا شروع ہوئی ہے. کہا کوئی بھی نہیں آیا تھا، کہا کسی کے آنے سے پہلے ہی ہم نے محفل کر لی. تو وہ آدمی جھنجلا کر یہی کہے گا کہ یا تو وہ مطلوب نہیں تھا اور اگر مطلوب تھا تو بے محل تھا. مطلوب کو با محل بنانے کے لیے تمہیدوں کا سہارا لینا پڑے گا. پروردگار عالم کی ذات کے نزدیک رسالت مآب کا وجود مطلوب ہے، مقصود پروردگار ہے، مقصود الہی ہے، وہ بغیر تمہیدوں کے نہیں آ سکتا. اب جب ہم اور آپ اتنی حکمت رکھتے ہوں کہ بغیر مقصود کے، بغیر تمہید کے مقصود کو نہ لاتے ہوں، تو پروردگار عالم جو احکم الحاکمین بھی ہے اور عادل العادلین بھی ہے، وہ جب مطلوب اور مقصود کو بھیجے گا تو پہلے تمہیدوں کا انتظام کرے گا. اور اس نے تمہید کا اہتمام کیا. اور پھر اب سوال یہ ہے کہ صاحب یہ محفل ختم ہو جائے گی تو آپ اس روشنیوں کو بند کریں گے یا نہیں؟ آپ یہ پنکھے بند کریں گے یا نہیں؟ آپ اپنے گھروں پر جائیں گے؟ یقیناً جو سب کچھ اہتمام کیا گیا ٹرسٹ کی طرف سے وہ سب لپیٹ دیا جائے گا، وہ سب بند کر دیا جائے گا. شاید یہ دروازے بھی بند ہو جائیں، محمد حسن اور محمد حسین دروازے بھی بند کر دیں. توجہ ہے حضرت کی. لہذا کیا ہوا؟ کیا جو تمہید، جو مطلوب تھا، جو مقصود تھا وہ آیا اور چلا گیا. لہذا جب وہ چلا جاتا ہے تو جتنی بھی تمہیدیں تھیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی وجہ سے چاند ستاروں کی روشنیوں کی تمہیدیں بنائیں، جناب آدم سے نسل انسانیت کی بنیاد رکھی، جناب نوح سے دوبارہ انسانیت کا آغاز کیا اور تمام انسانوں کو دنیا میں منتقل کرتا رہا. سبیلیں بھی لگائیں، روشنیاں بھی لگائیں، لوگوں کو بھیجتا بھی رہا. مطلوب آیا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں. تو بتائیے کیا مطلوب ہے؟ تو بعض لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ تو مدینے میں قبر کے اندر چلے گئے.
اور وہ اب مطلوب ہمارے درمیان نہیں ہے، تو ہم نے بڑھ کر یہی کہا کہ اگر وہ چلا گیا ہوتا تو اللہ ساری چیزوں کو ختم کر دیتا۔ سب چیزوں کا برقرار رہنا بتاتا ہے کہ مطلوب گیا کب ہے۔ وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، اور کبھی علی کی صورت میں، کبھی حسن کی صورت میں، اور کبھی جعفر صادق کی صورت میں۔ ایک صلوات پڑھیں گے مل کے بآواز بلند۔ تو عزیزان گرامی، یہ رسالت مآب کی ہی تسلسل کا ایک نام ہے جسے ہم اپنا چھٹا امام کہتے ہیں۔ یہ رسول گئے کب ہیں ہمارے درمیان سے؟ شکلیں بدلتی رہی ہیں، کردار وہی رہا، سیرت وہی رہی، اور زندگی وہی رہی، پیغام وہی رہا جو رسالت مآب کا پیغام تھا، اور بس شکلیں بدلتی رہی۔ اور کیا خوب کہا ہے 4 مصروں میں کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندیے مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند۔ یہ ایک ہی تصویر ہے جسے الٹ پلٹ کر دکھایا جا رہا ہے۔ کبھی رسول اکرم، کبھی نام محمد رکھ دیا تو کبھی علی رکھ دیا، کبھی حسن اور حسین رکھ دیا، کبھی سید سجاد رکھ دیا، کبھی محمد باقر رکھ دیا، کبھی جعفر صادق رکھ دیا۔ اور یہ ساری تصویریں ہیں کہ جو ایک ہی ذات کی تصویریں ہیں۔ اور اب اگر دیکھنا ہے کہ سیرت رسول کہاں ملے گی تو ہمیں امام جعفر صادق کی ذات میں ملے گی۔ اور پھر اللہم صل علی محمد۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ آپ دیکھیے رسالت مآب کے اور حضرت مولا امام ششم کے درمیان جو دورانیہ گزرا ہے، اس دور میں پھر وہ دور پلٹ کر آ رہا تھا کہ سچ کون کہہ رہا ہے اور جھوٹ کون کہہ رہا ہے۔ پہلے ہی آنے والی شخصیت نے بھی اپنے اعلان سے پہلے اپنی صداقت کا اعلان کروایا، اپنی امانت داری کا اعلان کروایا۔ جو کردار کا امین ہو، جو کردار میں عدالت رکھے، اسے امانت دار کہتے ہیں، امین کہتے ہیں۔ اور جو گفتار میں عدالت کو برقرار رکھے اسے صادق کہا جاتا ہے۔ سچا اسے کہتے ہیں جو گفتار میں عادل ہو، اور امین اسے کہتے ہیں جو کردار میں عادل ہو۔ تو رسالت مآب نے کردار کی عدالت بھی دکھائی اور گفتار کی عدالت بھی پیش کر کے دکھائی۔ زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک زمانہ آیا کہ اب یہ بھی شور ہونے لگا کہ فلاں امام صحیح کہہ رہے ہیں، فلاں شخصیت صحیح کہہ رہی ہے، فلاں شخصیت صحیح کہہ رہی ہے، یا وہ شخصیت صحیح کہہ رہی ہے۔ تو ایک شخصیت نے دوبارہ ایسے ماحول میں کہ جب لوگوں کو سچ اور جھوٹ کا یہ نہ معلوم ہو پا رہا تھا کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے، تو پہلے اس نے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، اور اتنا زیادہ صداقت کو عام کیا۔ یوں تو میرا امام ششم کاظم بھی ہیں، میرے ششم امام رضا بھی ہیں، میرے چھٹے امام حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، جتنی صفات تمام ائمہ میں ہیں وہ میرے چھٹے امام میں ہیں۔ لیکن زمانے کے اعتبار سے ہر امام کو اس صفت سے یاد کیا گیا جو اس زمانے کی ضرورت تھی۔ تو میرے مولا نے پہلے اتنا زیادہ صداقت کو پیش کیا اور ثابت کیا کہ ہر زبان پر نام تو ان کا جعفر ہے، مگر جعفر کے ساتھ صادق کہا جائے گا تو نام مکمل ہوگا، نام مکمل ہوگا۔ اور جب سب کے درمیان یہ طے ہو گیا کہ یہ سچے ہیں، ان جیسا کوئی سچا نہیں ہے، تو اب جب بحث آئی کہ کون سا مکتب صحیح کہہ رہا ہے، تب کہا جاتا تھا قال فلاں فلاں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، تو خود ہی دشمن بھی اپنی زبان سے یہ اقرار کر لیتا تھا قال الصادق، سچا یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی جب تم نے سچا مان لیا تو دوسرے مکتبوں کا وجود کس مطلب کے لیے ہے؟ ان سارے مکتبوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ جب ایک کو سچا کہہ دیا تو دوسروں کو خود بخود جھوٹا کہنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں گے مل کے بآواز بلند۔ تو عزیزان گرامی، وہی تسلسل ہے کہ جو رسالت مآب کا تسلسل۔ اور پھر ایک جملہ بس کہتا ہوا میں آپ سے دعا لوں، اور وہ یہ کہ ہم سیرت رسالت مآب بھی اور امام صادق بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کی سیرت کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کو معیار اور اصول قرار دے دیجئے تو آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے وہ سیرت اجاگر ہو جائے گی۔ کسی بھی شخصیت کو چاہتے ہیں دیکھنا کہ وہ کتنا بھاری تھا، کتنی عظیم شخصیت تھی اس کی، تو 3 ارکان سیرت کو اپنے پیش نظر رکھا جائے۔ سب سے پہلی چیز، یقیناً میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، کبھی اور موقع ہوا تو عرض کروں گا، لیکن اصول دینا چاہتا ہوں تاکہ ایک پیغام بھی ہو اور ایک
اصول بھی مہیا ہو جائے کہ کس طرح ہم کسی شخصیت کی سیرت کو سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز اگر کسی شخصیت کو دیکھنا ہے تو دیکھیں اس کا اپنے رب سے رابطہ کیسا تھا، وہ اپنے بڑے سے کیسے رابطے کو برقرار کرتا تھا، اس کا اپنے اور رب کے درمیان رابطہ کیسا تھا۔ اس لیے کہ جو اپنے بڑے کا قائل رہتا ہے وہ خود بڑا ہو جایا کرتا ہے، وہ خود عظیم ہو جایا کرتا ہے۔ جو اپنے خالق کو ہمیشہ یاد رکھے، جو اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھے، اور جتنا زیادہ عبودیت کا پیغام دے گا اتنا ہی اس کی شخصیت واضح ہو جائے گی۔ اور آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ ہم رسالت مآب کی رسالت سے پہلے ان کی عبودیت کا تشہد میں بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ عبد ہو و رسول ہو، وہ عبد بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ پہلے عبد ہونے کا اعلان کرتے ہیں، بعد میں رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اپنے رب سے رابطہ کیسا تھا یہ دیکھنا ہوگا سیرت سمجھنے کے لیے۔ بہت سی مثالیں ہیں اس موضوع پر لیکن میں نے گریز کیا۔ اور دوسری چیز جو دیکھنا ہوگا وہ یہ کہ اس کے اندر کے حالات، گھریلو حالات اور باہر کے حالات میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے۔ اگر باہر کے حالات اور گھر کے حالات میں فرق نہیں ہے تو سمجھیے سچا آدمی ہے، عظیم آدمی ہے اور سچا اور صحیح انسان اور شخصیت ہے۔ جس کے گھر کے حالات کچھ اور ہوں اور باہر کے کچھ اور حالات ہوں، وہ حقیقی شخصیت کا مالک نہیں ہوتا بلکہ ریاکارانہ شخصیت کا مالک ہوا کرتا ہے۔ وہ حقیقی شخصیت کا مالک جب ہوگا کہ گھر میں بھی ویسا ہی ہو جیسا باہر دکھائی دے رہا ہے۔ لہذا دیکھنا پڑے گا بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے، بیوی کیا کہہ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ سب سے زیادہ ناراض وہی رہتی ہو۔ دیکھنا ہوگا بھائیوں کے بارے، بھائی کیا جملے کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ دیکھنا ہوگا والدین اس کے بارے میں کیا جملہ کہتے ہیں۔ اگر گھر کے افراد بھی وہی کہہ رہے ہوں جو باہر کے لوگ کہہ رہے ہوں تو جان لیجئے کہ اس کی شخصیت حقیقی شخصیت ہے۔ اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ میرے مولا امام حسین فرماتے ہیں یا اللہ مجھے قرابت داروں میں عزیز قرار دے۔ مولا اس کا کیا مطلب ہے کہ قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں عزیز بنا دے؟ امام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں غیروں میں، باہر کے لوگوں میں عزیز ہونا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری کبھی کبھی کے لمحات کو دیکھتے ہیں، جو ساری زندگی کے لمحات کو دیکھتے ہیں ان میں عزیز ہو جانا شخصیت کو اجاگر کرتا ہے۔ گھر والے مانے، اندر والے مانے کہ یہ حقیقی آدمی ہے یا نہیں ہے، سچا ہے یا نہیں ہے۔ تو اندر کی اور باہر کی شخصیت میں اگر فرق ہے تو اس کی سیرت نامکمل، اس کی شخصیت نامکمل۔ اب آپ خود جائیے کہ اندر کی اگر ذات دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلی ذات جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ زوجہ ہے۔ رسالت مآب پر کلمہ پڑھنے والی پہلی ذات جناب خدیجہ کی ہے۔ یہ زوجہ کی حیثیت، زوجہ کا کردار۔ اور بھائیوں میں مولا کائنات نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر، سب سے پہلے اعلان ولایت کر کر، سب سے پہلے اعلان حمایت کر کے اعلان کیا کہ یہ اندر کی بھی ایسی ہی شخصیت ہے جیسے باہر کی شخصیت ہے۔ اس کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں ہے، دو روئی نہیں پائی جاتی، دو چہرے نہیں پائے جاتے، ایک ہی چہرہ ہے، جیسا اندر ہے ایسا ہی باہر ہے۔ اسی کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور ہم اگر ان کی سیرت پر عمل کر لیں تو ہم مومن ہو جائیں، یہ پھر مومن نہیں ہوں گے بلکہ امیر المومنین ہوں گے۔ وجہ ہے۔ اور تیسرا رکن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے۔ جو انسان دشمنوں کے ساتھ اپنا کردار پیش کر دے اس کی شخصیت حقیقی ہو جاتی ہے۔ آپ کے پیش نظر کوڑا ڈالنے والی جس دن کوڑا نہیں ڈال رہی اس دن پوچھ رہے ہیں کہ آج اسے کیا ہوا ہے، ہم تو گزرتے ہی اس لیے تھے کہ یہ کوڑا ڈال دے ہمارے اوپر، اور اگر یہ کوڑا ڈالے گی تو ایک دن آئے گا کہ ہم اسے پیغام دیں گے ہدایت کا۔ معلوم ہوا مریض ہو گئی، حضرت سرہانے پہنچے عیادت کے لیے، اور یہاں تک بھی جملہ ہے کہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے اسے غذا آمادہ کر کے دی اور پوچھا کہ آج تم نے ہمارے پر کوڑا نہیں ڈالا، تو ہم نے سوال کر لیا کہ یہ کوڑا نہ ڈالنے والی آج کیوں کوڑا ڈالنے والی آج کوڑا کیوں نہیں ڈال رہی؟ تو معلوم ہوا کہ مریض ہو گئی ہو، تو ہم تمہارے عیادت کے لیے آئے۔ تو اب یہ دشمن کے ساتھ کہ جو اتنا زیادہ دشمن ہو کہ توہین کرنے میں گھر کا کچرا اور کوڑا کے اوپر کبھی جانور کی وہ اوجڑی ڈالی، روایات ہیں، تاریخ ہیں جو حضرت کے ساتھ اذیتیں ہوئی، کبھی حضرت کے اوپر اذیتیں پہنچائی گئیں اور تکلیفیں دی گئیں اور پتھر مارے گئے اور کیا کیا ہوا۔ وہ سارے سردار جنہوں نے اپنے غلاموں کو لگا رکھا تھا حضرت کو اذیتیں دینے کے لیے، وہ سب گردنیں جھکائے کھڑے تھے، اور حضرت کے سامنے جب انہیں پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنی گردنوں کو بلند کر کے کہا ہم حاضر ہیں سزائیں پانے کے لیے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں۔ تو حضرت نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔
میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور یہ وہی جملہ ہے کہ جناب زینب نے یزید سے دربار شام میں کہا تھا جب وہ زیادہ بول رہا تھا اور بے ادبی کر رہا تھا, تو حضرت نے فرمایا تھا تو ہم سے بات کرتا ہے, ہمارے جد نے تمہارے بزرگوں کو آزاد کیا تھا, تم آزاد شدگان کی اولاد ہو, ہم آزاد کرنے والے ہیں. ہم میں اور تم میں یہ فرق ہے, تم ہمارے آزاد ہونے والے لوگ ہو اور ہم آزاد کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ محسوس کیجئے کہ سیرت کا تیسرا رکن یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے, جو دشمنوں کے ساتھ اچھا ہو. بس آخری روایت اور میں آپ سے اجازت لوں, اور وہ یہ کہ قیامت میں اعلان ہوگا کہ بہترین اور عظیم ترین لوگوں کو جنت میں پہنچا دیا جائے. تو ایک بہت بڑا گروہ بلند ہوگا, مختلف جگہوں سے لوگ بلند ہوں گے, اور ایک جگہ ان کا اجتماع ہوگا اور پھر ان کا گروہ جنت کی طرف جانے لگے گا. جب وہ گزرنے لگیں گے محشر میں سے, تو اہل محشر سوال کریں گے کہ تم عظیم اور برتر شخصیت کیسے بنے, تمہاری اتنی بڑی شخصیت کیسے ہوئی کہ تمہیں جنت میں یہ کہہ کر بھیجا جا رہا ہے کہ عظیم ترین لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے. تو انہوں نے جملہ کہا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ ہم سب کی ایک مشترکہ عادت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عظمت عطا کی ہے, ہمیں عظیم کہا ہے, اور وہ یہ کہ لوگ نادانی کی وجہ سے ہمارے لیے جملے کہا کرتے تھے, ہمارے خلاف باتیں کیا کرتے تھے, ہمیں اذیتیں پہنچایا کرتے تھے, اور ہم انہیں معاف کر دیا کرتے تھے. لہذا دشمن اپنا کام کرے اور ہمیں اپنا کام کرنا ہو. اگر کوئی نادانی کی وجہ سے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, تو اگر عظیم بننا ہے تو معاف کر کے سیرت رسول پر عمل کیا جائے. صلوات پڑھیں گے مل کے بآواز بلند. یہی دعا کروں گا کہ پروردگارہ ان ذوات مقدسہ کی سیرت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما, اور اس مولود حاضہ جناب حضرت رسالت مآب اور مولا امام جعفر صادق کی ولادت کی مناسبت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجی حسن صاحب کے روزگار کا مسئلہ ہے, پروردگارہ ان کی اس مشکل کو برطرف فرما, اور جتنے بھی مومنین آواز سن رہے ہیں امام بارگاہ میں مسجد میں بیٹھے ہیں, ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک بآواز بلند تر صلوات پڑھ لیجیے گا. روز تقریر سن رہے تھے جس میں مولانا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, سچے نبی, صادق امین اور صادق نبی کے سچے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کیا. یقیناً انہیں نے یہ 3 نکات بتائے, وہ ہمارے لیے یقیناً قابل عمل ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اس محفل کا آغاز ہو چکا تھا جس میں آپ نے تلاوت کلام پاک, حدیث قصہ سنی, مولانا کی خطاب سنا. اب میں اس محفل کے ناظم جناب علامہ نقی نقوی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کی نظامت کریں. سربات بر محمد آل محمد صلوات. احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تمام حضرات کو مبارک. تمام حاضرین کو پروگرام ٹرسٹ کی جانب سے جشن عید میلاد النبی اور جشن فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مبارک ہو. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. اس عظیم الشان اور بابرکت جشن کا آغاز سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. سرکار نے اپنے خاص چاہنے والوں کو یہ صلوات تعلیم فرمائی ہے, اور آج کے دن اس صلوات کا پڑھنا بے حد اجر و ثواب کو موجب ہے. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. سرکار فرماتے ہیں کہ اے معبود درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ پر کہ انہوں نے تیری وحی کو سنبھالا اور تیرے پیغام پہنچائے. درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ پر
کہ انہوں نے تیرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام بتایا اور تیری کتاب کی تعلیم دی۔ خدایا حضرت محمد مصطفیٰ پر درود بھیج کہ انہوں نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دیتے رہے اور تیرے دین کی طرف دعوت دی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ پر کہ انہوں نے تیرے وعدے کو سچا جانا اور تیری دھمکی سے لوگوں کو ڈرایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ خدایا درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ پر کہ جن کے ذریعے تو نے لوگوں کے گناہ معاف کیے اور ان کے عیبوں کو چھپایا اور ان کے ذریعے لوگوں کی مشکلات دور کی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ خدایا درود بھیج محمد مصطفیٰ پر کہ تو نے ان کے ذریعے بدبختی دور کی اور ان کے ذریعے رنج دور کیے اور ان کے ذریعے دعائیں قبول کی اور ان کے وسیلے سے مصیبتوں سے نجات دی۔ خدایا درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ پر کہ تو نے ان کے ذریعے بندوں پر رحم کیا، ان کے ذریعے شہروں کو آباد کیا، ان کے ہاتھوں سرکشوں کی کمر توڑ دی اور ان کے ذریعے مغرور بادشاہوں کو قتل کیا۔ سرکار فرماتے ہیں خدایا درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ پر تو نے ان کے واسطے اموال دو چند کیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے خوف و ہراس سے محفوظ کیا، ان کے ہاتھوں بتوں کو توڑا اور ان کے وسیلے لوگوں پر رحم کیا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تھوڑا تھوڑا حضرات اگر آپ تشریف آگے لے آئیں تو جشن کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ سال بھر میں یہ ایک موقع ملتا ہے ہمیں کائنات ان اشعار سے پتہ چلے گا کہ کتنی دیر تک آپ محفل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور کائنات کے بادشاہ کے حضور محبت کو نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بہت خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے۔ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے۔ بھائی تصور میں جمال مصطفیٰ ہے، خبر دل کی نہ کچھ اپنا پتا ہے۔ اور یہ جشن کیا پیغام دے رہا ہے ملت اسلامیہ کو، انسانیت کو؟ یہ جشن کیا پیغام دے رہا ہے کہ ابھی آ جاؤ بزم مصطفیٰ میں، ابھی آ جاؤ بزم مصطفیٰ میں، ابھی جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ اور اب ہم ملتمس ہیں خوبصورت آواز اور کم سنی میں جوانی کی آواز سماعت فرمائیں گے۔ عبداللہ حاجی صاحب کو تشریف لائیں، ماسٹر عبداللہ حاجی صاحب، بابا بلند نعرہ صلوات۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی حبیبنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلوات۔ ٹھکانا میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ
میرے حضور کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرش سے عرش پلبر میں فرش سے عرش پلبر میں آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا میرے حضور کا ہے گر علی کا ہے خانہ کعبہ گر علی کا ہے خانہ کعبہ آستانہ میرے حضور کا ہے آستانہ میرے حضور کا ہے چاند ٹکڑے کیا برابر سے چاند ٹکڑے کیا برابر سے کیا نشانہ میرے حضور کا ہے جو ولا کی ہے ہاتھ میں تسبیح جو ولا کی ہے ہاتھ میں تسبیح دانا دانا میرے حضور کا ہے مختہ پیش کر دوں شاعری پر تری کرم محشر شاعری پر تری کرم محشر غائبانہ میرے حضور کا ہے ہر ٹھکانہ چاند ٹکڑے کیا برابر سے چاند ٹکڑے کیا برابر سے کیا نشانہ میرے حضور کا ہے ہر ٹھکانہ میرے حضور کا ہے سبحان پنج وقتہ جو یہ عبادت ہے پنجتن پاک کی بدولت ہے اور موت کے لفظ میں ہے 3 حروف زندگی 5 سے عبارت ہے ان خوبصورت اشعار کے خالق جاوید منظر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان سے ملتمس ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور رونق میں اضافہ فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد والے محمد اللہ اکبر سب مل کے جواب دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی دیکھیں صاحب ہندوستان کے ایک بہت ہی معروف شاعر
جناب ماتھور صاحب نے کیا تجزیہ کیا ہے تاریخ کا، آپ کی بیٹی ذوق سماعت کی نظر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، بھائی زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے. منصور صاحب جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے اور زہر اماموں کو دیا، ارے پھر بھی مسلمان رہے. بھائی یہ اگر دین ہے تو اس دین سے توبہ ماتھور، ارے شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. میں پیش کرتا ہوں کہ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے. یہ اگر دین ہے تو اس دین سے توبہ ماتھور، ارے شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. ہمارے برادران اہل سنت کے بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر، ان کے دو شعر میں آپ کی خوبصورت سماعت پیش کرتا ہوں کہ محمد شناسی نہیں کھیل یارو. شاعر کا نام ہے عمر دراز زخمی صاحب، ان کے دو شعر بارگاہ نبوت میں نظر کے پیش کرتا ہوں کہ محمد شناسی نہیں کھیل یارو، بھائی محمد کو یوں تو سبھی جانتے ہیں اور علی کیا ہے محمد عالم. ابھی تک جشن کا اثر ایک آواز نہ آئی کہ علی ہم ساتھ. ایک آواز نہ آئی کہ علی ہم ساتھ ہے. مل کے صلوات ہے محمد والے محمد. اور اس کے ساتھ ہی ہم ممتاز ماہر قانون، خوبصورت لہجے کے شاعر، معروف مذہبی و سماجی سیاسی رہنما جناب شجاع عباس ایڈوکیٹ صاحب کو بھی اس مقدس جشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. بابد بلند نعرہ صلوات. مل کے صلوات ہے محمد والے محمد. حاجی نبی قدر آپ کی سماعتوں کا امتحان لیتے ہوئے ظاہر ہے کہ جب بھی پروگرام ٹرسٹ کا کوئی جشن ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی نئے اشعار آپ کی بہترین ذوق سماعت میں انڈیل دیتا ہوں. تو ایک نیا تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ، اور آپ کو لطف آئے گا اور اگلے سال تک یہ اشعار آپ کو یاد آتے رہیں گے. پیش کرتا ہوں کہ جو عظمت اولاد پیغمبر کا ہے منکر، اگر اس طرح سنیں گے تو پھر مجھ سے تو نہیں سنایا جائے گا. جو عظمت اولاد پیغمبر کا ہے منکر، افتاد اس پہ قیامت کی پڑی ہے. افتاد اس پہ قیامت کی پڑی ہے اور محشر میں کوئی اس کا وسیلہ نہ بنے گا. بھائی جو آل محمد سے لڑا ہے یہ لڑی ہے. زبان کے شعر پیش کر رہا ہوں کہ جو عظمت اولاد پیغمبر کا ہے منکر، افتاد اس پہ قیامت کی پڑی ہے اور محشر میں کوئی اس کا وسیلہ نہ بنے گا. جو آل محمد سے لڑا ہے یہ لڑی ہے. صلوات ہے محمد والے محمد. باور بلند نعرہ صلوات. اور اب ہم ملتمس سے جناب شجاع رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظرانہ پیش کریں. باور بلند نعرہ صلوات. کل مومنین و مومنات و صدای بلند صلوات.
بچائے ان سے خدا جن کے خون میں راسخ، بچائے ان سے خدا جن کے خون میں راسخ ہے، ان کا دین بھی فاسق، کلام بھی فاسق، وہ تیرا کرم کہ مجھے بھیجا ایسے مکتب میں، تیرا کرم کہ مجھے بھیجا ایسے مکتب میں، جہاں رسول بھی صادق، امام بھی صادق، تیرا کرم کہ مجھے بھیجا ایسے مکتب میں، جہاں رسول بھی صادق، امام بھی صادق۔ برائے خوشنودی مولا متقیان بآواز بلند صلوات۔ میرا خیال مجھے لے گیا مدینے کو، میرا خیال مجھے لے گیا مدینے کو، وگرنہ جی نہیں چاہے مزید جینے کو، جب آئے نام محمد پڑھو درود و سلام، جب آئے نام محمد پڑھو درود و سلام، نہ بھول جائیو میلاد کے قرینے کو، ملی گلاب کو ایسی نہ مشک عنبر کو، ملی گلاب کو ایسی نہ مشک عنبر کو، خدا نے دی ہے جو خوشبو تیرے پسینے کو، اور ہزار شب رحمت میں بھی نہیں ملتا، ہزار شب رحمت میں بھی نہیں ملتا، جو تیرے آنے سے ملتا ہے اس مہینے کو، اور لیا جو نام محمد بھنور میں گھبرا کر، لیا جو نام محمد بھنور میں گھبرا کر، کنارے لے گیا طوفان خود سفینے کو، کنارے لے گیا طوفان خود سفینے کو،
نبی کا روز ولادت ہے گلے ملنے، نبی کا روز ولادت ہے گلے ملنے، نکال پھینکیے موجود دل میں کینے کو، اور مزہ تو تب ہے کہ خود میرے میں کدا بانٹے، مزہ تو تب ہے کہ خود میرے میں کدا بانٹے، لیے ولائے علی کی شراب پینے کو، اور عذاب قبر میں لیتا ہے حاویہ کے تلے، عذاب قبر میں لیتا ہے حاویہ کے تلے، ستایا جس نے ہے سرکار کے نگینے کو، ستایا جس نے ہے سرکار کے نگینے کو، لپٹ کے روضے کی جالی سے رونا لے جب تک، لپٹ کے روضے کی جالی سے رونا لے جب تک، قرار آ نہیں سکتا شجاع کے سینے کو، قرار آ نہیں سکتا شجاع کے سینے کو، میرا خیال مجھے لے گیا مدینے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شجاع رضوی صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ حاضر گرامی قدر، لائق 27 ہے فروغ ایمان ٹرسٹ کے اراکین کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت اور حسین کہکشاں سجائی ہے، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور جس محبت اور جس جذبہ ایمانی کے ساتھ انہوں نے آپ کو شریک ثواب کیا ہے، اور آپ کے چہرے ماشاءاللہ بول رہے ہیں کس خوبصورت انداز سے، تو ان خوبصورت چہروں کی نظر ان مومنین کی نظر دو شیئر کرتا ہوں۔ میں بہت خوش ہوا ہوں کہ اتنا کثیر مجموعہ ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہے۔ ریاض خلد کا منظر دکھائی دیتا ہے، آپ حضرات کی ذوق سماعت اور ذوق ایمانی کی نظر کہ ریاض خلد کا منظر دکھائی دیتا ہے، بھئی ہر ایک چہرہ گلے تر دکھائی دیتا ہے، اور مودتوں کے چمن میں یوں ہی بہار رہے، بھئی یہاں نبی کا بھرا گھر دکھائی دیتا ہے، یہاں نبی کا بھرا گھر دکھائی دیتا ہے۔ ہم اس مقدس جشن میں جناب سید نسیم الحسن حسن زیدی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ملتمس ہے کہ وہ اس سر پر تشریف لائیں اور رونق میں اضافہ فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور اس کے ساتھ یہ ملتمس ہے آپ کے ملک کی خوبصورت آواز، اس آواز سے آپ بہت مانوس ہیں، جناب علی صفدر رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر۔ نعت کی چند اشعار پیش کرو آپ کے سامنے۔ قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے، قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے،
یہ دو جہان کی زینت میرے رسول سے گئے قرآن پاک کی حسین لاحت کے اندھیروں کا نہ خوف ہوگا کوئی کہ جس کو دل سے عقیدت میرے رسول سے گئے کہ جس کو دل سے عقیدت میرے رسول سے گئے قرآن پاک کی ہم ان کو یاد کیا کرتے ہیں نمازوں میں عبادتوں فضیلت میرے رسول سے گئے عبادتوں کی فضیلت میرے رسول سے گئے قرآن پاک کی نہ کہتا نات تو گمنام رہتا آج شراط اب اس کی نعتوں کی شہرت میرے رسول سے گئے قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے گئے بر محمد والی محمد صلوات جناب قمر حسین صاحب کا ایک کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مل کر ایک مرتبہ آواز بلند درود راہ خدا دنیا کو دکھائے راہ خدا دنیا کو دکھائے ایک محمد ایک علی راہ خدا دنیا کو دکھائے ایک محمد ایک علی اس تقدیر سے ہادی آئے ایک محمد ایک علی یہ بھی مولا وہ بھی مولا نور کی صورت دونوں گئے یہ بھی مولا وہ بھی مولا نور کی صورت دونوں گئے دنیا ایسی مثل تو لائے ایک محمد ایک علی دنیا ایسی مثل تو لائے ایک محمد ایک علی پالنے والے رب کو دیکھو کتنا یقین ہے عمران پر پالنے والے رب کو دیکھو کتنا یقین ہے عمران پر ان کی گود میں پلنے آئے ایک محمد ایک علی ان کی گود میں پلنے آئے ایک محمد ایک علی ہم نے یہ
ہر دور میں دیکھا نعمت حق اور رحمت حق، ہم نے یہ ہر دور میں دیکھا رحمت حق اور نعمت حق، دو حصوں میں بٹتی جائے، ایک محمد ایک علی، راہ خدا دنیا کو دکھائے، ایک محمد ایک علی، بر محمد والے محمد صلوات۔ باوت بلند نعرہ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسے مہمان تشریف رکھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی سطح پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آج ان کے بھانجے کی شادی ہے، مگر انہوں نے اس جشن میں یہ آ کر ثابت کیا ہے کہ آل محمد کی خوشی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔ اس وقت جو ہے بارات جا چکی ہے اور رضی رضوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم فروغ ایمان تشریف کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ وہ اس جشن میں تشریف لائے ہیں۔ میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ باوت بلند نعرہ صلوات۔ صاحب بات یہ ہے کہ رضی رضوی صاحب کو اگر آپ ایسے نعرے سنائیں گے تو یہ پڑھنا بھول جائیں گے انشاءاللہ، دیکھیے گا بھی آپ۔ تو نعرے ایسے سنائیں کہ جبریل اپنے پروں پر نجف پہنچا دے، پتہ چلے کہ ہاں کائنات کے بادشاہ کی خوشی جو ہے وہ باب العلم میں ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 باوت بلند نعرہ صلوات۔ حضرت زاہد فتح پوری کے 4 مصرے، اس کے بعد نعت۔ اس کا ساؤنڈ بڑا ہے، ساؤنڈ تیز کرو۔ ہم ذکر زبان ملی ہے ہمیں مدح مصطفیٰ کے لیے، زبان ملی ہے ہمیں مدح مصطفیٰ کے زبان دی ہے تو لہجہ بھی دے ثنا کے لیے، جہاں میں آئی ہے دودھ ہوا سلام پہ جو محبوب کردگار ہوا،
جس کا وسیع حق کی زلف قار ہوا، وہ جس کا تذکرہ قرآن میں بار بار ہوا، وہ جس کا تذکرہ قرآن میں بار بار ہوا۔ خدا نے بھیجا ہے اس پر درود آل کے ساتھ، درود بھیجو رضی تم بھی ذوالجلال کے ساتھ، درود بھیجو رضی تم بھی ذوالجلال کے بلغ بکماله کشف الدجى سبحان اللہ سبحان اللہ بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ درود خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ نعت کے چند اشعار پیش کریں۔ کچھ اگر چاہیے مدینے سے، کچھ اگر چاہیے مدینے سے، کچھ اگر چاہیے مدینے سے، مختار نعت پڑھیے ذرا قرینے سے، بھائی کیا کہنے، کچھ اگر چاہیے مدینے سے، نعت پڑھیے ذرا قرینے سے، اور بات کہہ دی بڑے قرینے سے، بات کہہ دی بڑے قرینے سے، اور ہم تو وابستہ ہیں مدینے سے، ہم تو وابستہ
मदीने से हमद और नात के जो मोती हैं, हमद और नात के जो मोती हैं, पाए कुरान के खज़ीने से, पाए कुरान के खज़ीने से, और जिसके दिल में नबी का इश्क न हो, क्या कहने इस बार जिसके दिल में नबी का इश्क न हो, और मौत बेहतर है ऐसे जीने से, मौत जिसके दिल में नबी का इश्क न हो, मौत बेहतर है ऐसे जीने से, और जिसके दिल में है हुब्बे आले नबी, तो जगह ताली, जिसके दिल में है हुब्बे आले नबी, आए लग जाए मेरे सीने से, आए लग जाए मेरे सीने से, और जो न लेगा सहा, दूर भेजे मोहम्मद आलम, और जो न लेगा सहारा है दर का, जो न लेगा सहारा है दर का, गिर पड़ेगा वो पहले दीने से, अरे गिर पड़ेगा वो पहले दीने से। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, यूं वली और रसूल साथ रहे, यूं अली और रसूल साथ रहे, यूं अंगूठी सजे नगीने से, जो अंगूठी सजे नगीने से, और मोड़ दे रुख जो गर्दिशों का रज़ी, मोड़ दे रुख जो गर्दिशों का रज़ी, अरे मेरी निस्बत है सफीने से, क्या बात कह दी
بڑے قرینے سے ہم تو وابستہ ہیں مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمان کی جانب سے ہم جناب رضی علی صاحب کے تہ دل سے مشکور ہیں وہ تشریف لائے بابا بلند نعرہ صلوات جناب سہیل شاہ صاحب کے 3 اشعار آپ کی بہترین ذوق سماع کی نظر ہے دن کی طرح روشن ہر رات مدینے میں ہے دن کی طرح روشن ہر رات مدینے میں بھئی رکتی نہیں رحمت کی برسات مدینے میں اور تسلیم نہیں کرتے جب ان کے وسیلے کو بھئی کیوں مانگنے جاتے ہو خیرات مدینے میں اور اے کاش سہیل اب تو وہ وقت بھی آ جائے میں نعت پڑھوں جا کر دن رات مدینے میں مل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ حاضرین گرامی یہ حقیقت امر ہے کہ حکومت نے بہت ٹیکس آپ پر لگا دی ہیں مگر دودھ بھیجنے پر کوئی ٹیکس نہیں ہے آپ آل محمد پر دودھ تو بھیج سکتے ہیں اور نہ شاعری کے لیے سخنوری کے لیے اور نہ شاعری کے لیے نبی کا ذکر ضروری ہے بندگی بھائی کیا کہنے شاعر بھائی سخنوری کے لیے اور نہ شاعری کے لیے نبی کا ذکر ضروری ہے بندگی کے لیے اور سنا جو مجھ کو اندھیرے ہوئے یہ کہہ کے فرار صلوات بھیجیں محمد علیہ یار شاعر بھائی دوبارہ پڑھیں سخنوری کے لیے اور نہ شاعری کے لیے نبی کا ذکر ضروری ہے بندگی کے لیے وہ سنا جو مجھ کو اندھیرے ہوئے یہ کہہ کے فرار سنا جو مجھ کو اندھیرے ہوئے یہ کہہ کے فرار چراغ ناز جلایا ہے روشنی کے لیے حاضرین گرامی شاعر حسین زیدی صاحب جس طرح بہت خوبصورت کلام کہتے ہیں اور اسی طرح لہن داؤد بھی ان کے پاس ہے مگر یہ کسی اور محفل کے لیے بچا رہے ہیں لہذا ان سے گزارش ہے کہ لہن داؤد میں مولا کا ذکر فرمائیں بابا بلند نعرہ صلوات ذکر نور خدا روشنی روشنی ذکر نور خدا روشنی روشنی مدحت مصطفیٰ روشنی روشنی مظہر کبریاء روشنی روشنی مظہر کبریاء روشنی روشنی آئینہ آئینہ روشنی روشنی چل مدینے سے کرب و بلا تک چلے چل مدینے سے کرب و بلا تک چلے چل مدینے سے کرب و بلا تک چلے آ میرے ساتھ آ روشنی روشنی چل مدینے سے کرب و بلا تک چلے چل مدینے سے کرب و بلا تک چلے آ میرے ساتھ آ روشنی روشنی آ گیا ہے محمد سے مہدی تلک آ گیا ہے محمد سے مہدی تلک
تلک ایک ہی سلسلہ روشنی روشنی آ گیا ہے محمد سے مہدی تلک آ گیا ہے محمد سے مہدی تلک ایک ہی سلسلہ روشنی روشنی حسن احمد کا جلوہ دکھائی دیا حسن احمد کا جلوہ دکھائی دیا حسن احمد کا جلوہ دکھائی دیا روشنی نے کہا روشنی روشنی حسن احمد کا جلوہ دکھائی دیا حسن احمد کا جلوہ دکھائی دیا روشنی نے کہا روشنی روشنی نازش دو جہاں اب ہے جلوہ نما نازش دو جہاں اب ہے جلوہ نما پڑھیے صلی علی روشنی روشنی نازش دو جہاں اب ہے جلوہ نما نازش دو جہاں اب ہے جلوہ نما پڑھیے صلی علی روشنی روشنی محفل مصطفیٰ میں میرے ساتھ چل محفل مصطفیٰ میں میرے ساتھ چل سفیر دعا روشنی روشنی نا میں ہے وہ سفر میری فکر رسا روشنی روشنی نعت کی ابتدا روشنی روشنی نعت کی ابتدا روشنی روشنی نعت کی انتہا روشنی روشنی راہ ہستی پا چلتا رہا بے خطر راہ ہستی پا چلتا رہا بے خطر راہ ہستی پا چلتا رہا بے خطر شاعر خوشنوا روشنی روشنی سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بلند نعرہ صلوات ایشن لکھنوی صاحب ناسازی طبیعت کے باوجود تشریف لائے ہیں ہم ان کی درازی عمر کی دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم معروف صحافی جناب امیر احمد رضوی صاحب کو اس جشن میں خوش آمدید کہتے ہیں بابا بلند نعرہ صلوات بڑے صاحب کہ ہر صبح و مقافات کی شاموں کے لیے ہے اور دنیا دل نادار کی کاموں کے لیے ہے بھائی اعدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم اور جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے حاضر گرامی قدر اب ہم ملتمس ہیں ہمارے ملک کی بہت ہی خوبصورت آواز خوبصورت لہجہ
اس عہد میں اس دور میں تو یہ باہر ممالک میں ہوتے ہیں، مگر خوش قسمتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ جناب مختار فتح پوری صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ اگر بآواز بلند صلوات ہے تو ایک آہستہ سے صلوات اور بھیج دیں تاکہ ہم اس میں باردی کا نعرہ صلوات۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا گھروں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، ایک بالکل نئی نعت کے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پہلی دفعہ آج پیش کر رہا ہوں۔ باردی کا نعرہ صلوات۔ خوشبو نے ہر ایک حرف کا منہ چوم لیا ہے، خوشبو نے ہر ایک حرف کا منہ چوم لیا ہے، یہ نعت محمد ہے کہ قرآن کھلا لکھا ہے، یہ نعت محمد ہے کہ قرآن لکھا ہے، خوشبو نے ہر ایک حرف کا جو تین زمانے کو پیغمبر سے ملا ہے، جو تین زمانے کو پیغمبر سے ملا ہے، یہ حضرت عمران کی محنت کا صلہ ہے، یہ حضرت
کا عقیدے کا شعر پیش کروں ملازم ذکر شہوالا کے مسلح پہ میرا دل ذکر شہوالا کے مسلح پہ میرا دل جو سجدے قضا تھے وہ ادا کرنے چلا ہے جو سجدے قضا تھے وہ ادا کرنے چلا ہے خوشبو میں ہر ایک حرف آیات کی صورت مجھے اشعار ملے ہیں آیات کی صورت مجھے اشعار ملے ہیں کرتاس کے سینے پہ قلم جا کے رکھا ہے کرتاس کے سینے پہ قلم جا کے رکھا ہے خوشبو میں ہر ایک حرف کا شعر ملازم مردوں کو جلا بخشی ہے عیسیٰ بسدنا مردوں کو جلا بخشی ہے عیسیٰ بسدنا یہ کام تو احمد کے وسیع نے بھی کیا ہے یہ کام تو احمد کے وسیع نے بھی کیا ہے خوشبو نے ہر ایک حرف اس ذات کی توصیف کوئی کر نہیں سکتا جس ذات محمد کا ثنا خوان خدا خوشبو میں ہر ایک حرف کا آخر شعر پیش کروں ملازم رسوا جو زمانے میں مسلمان ہے اب رسوا جو زمانے میں مسلمان ہے اب یہ آل پیغمبر سے عداوت کی سزا ہے یہ آل پیغمبر سے رسوا جو زمانے میں مسلمان ہے یہ آل پیغمبر سے عداوت کی سزا ہے یہ آل پیغمبر سے مقطع پیش کروں ملازم کہتے ہیں محب جس کو زمین والے مدینہ
کا وہی عرش اولا ہے خوشبو نے ہر ایک حرف کا منہ چوم لیا ہے یہ نعت محمد ہے کہ قرآن لکھا ہے خوشبو میں ہر ایک حرف کا۔ جناب مختار فتح پوری صاحب کو آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. ہم اس مقدس جشن میں جناب خمیر زادی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. باوت بلند نعرہ صلوات. تین شاید پیش کر رہا ہوں کہ الہی آئے کبھی یہ خبر مدینے سے، الہی آئے کبھی یہ خبر مدینے سے، بلاوا آیا ہے محشر کے گھر مدینے سے، اور نہیں کسی میں یہ طاقت کہ چھین لے مجھ سے، نہیں کسی میں یہ طاقت کہ چھین لے مجھ سے، ملا ہے جتنا بھی علم و ہنر مدینے سے، اور میں کیسا شاعر آل رسول ہوں محشر، سند ضرور میں لوں گا مگر مدینے سے. تشریف لاتے ہیں جناب محشر لکھنوی صاحب. مسلسل مصروفیات، اس کے فوراً بعد رضویہ امام بارگاہ میں مولا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. ویسے ہی آپ کا مرتبہ اور منصب تو نہیں ہے کہ ابھی آپ کو زحمت دی جائے. جناب محشر لکھنوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باوت بلند نعرہ صلوات. یہ بارگاہ اہل بیت ہے، یہاں سب برابر ہیں. سبحان اللہ. بلکہ سامعین کا رتبہ زیادہ ہے، ہم لوگوں کا رتبہ کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. درود بھیجیے محمد والے محمد. بسم اللہ. سمجھو نصیب اس کا جگایا حضور نے، سبحان اللہ. سمجھو نصیب اس کا جگایا حضور نے، روضے پہ اپنے جس کو بلایا حضور نے، روضے پہ اپنے جس. میں کیوں نہ ان کو محسن انسانیت ہوں، میں کیوں نہ ان کو محسن انسانیت ہوں. انسان آدمی کو بنایا، انسان آدمی میں کیوں نہ ان کو محسن انسانیت ہوں. انسان آدمی کو بنایا حضور نے. انسان دوست ایسا نہ آیا نہ آئے گا، انسان دوست ایسا نہ آیا نہ آئے گا. دشمن کو بھی
گلے سے لگایا انسان دوست ایسا نہ آئے گا دشمن کو بھی گلے سے لگایا حضور نے. اسے سنیے شاید نئی فکر ہو. سایہ تلک نہ اپنا رکھا اپنے واسطے سایہ تلک نہ اپنا رکھا اپنے واسطے امت کو اپنی دے دیا سایہ حضور نے. سایہ طلب نہ اپنا رکھا اپنے واسطے امت کو اپنی دے دیا سایہ حضور نے. ہر امتی کے ساتھ یہ حسن سلوک تھا ہر امتی کے ساتھ یہ حسن سلوک تھا سمجھا کسی کو بھی نہ پرایا حضور نے سمجھا کسی کو بھی. ہم تو ہوئے حضور سے غافل کبھی کبھی ہم تو ہوئے حضور سے غافل کبھی کبھی لیکن ہمیں کبھی نہ بھلایا حضور. ہم تو ہوئے حضور سے غافل کبھی کبھی ہم تو ہوئے حضور سے غافل کبھی کبھی لیکن ہمیں کبھی نہ بھلایا حضور نے لیکن ہمیں کبھی کیا کہنے کرنا پڑے گا سارے رسولوں کا کرنا پڑے گا سارے رسولوں کو اعتراف کرنا پڑے گا سارے رسولوں کو اعتراف رکھ دی پلٹ کے دین کی کایا حضور نے باقی رہا نہ میرے گناہوں کا کچھ ثبوت باقی رہا نہ میرے
گناہوں کا کچھ ثبوت، دریا جو رحمتوں کا بہایا، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی رہا نہ میرے گناہوں کا کچھ ثبوت، باقی رہا نہ میرے گناہوں کا کچھ ثبوت، دریا جو رحمتوں کا بہایا، حضور نے ہم کو دکھا کے دین الہی کا راستہ، اللہ کے غضب سے بچایا، حضور نے کوئی تو خوبیات میں محشر ضرور ہے، کوئی تو خوبیات میں محشر ضرور ہے، جب ہی تو شاعر اپنا بنایا، حضور نے کوئی تو خوبیات میں محشر ضرور ہے، کوئی تو خوبیات میں محشر ضرور ہے، جب ہی تو شاعر اپنا بنایا، حضور نے سمجھو نصیب اس کا جگایا، حضور نے روضے پہ اپنے جس کو بھائی کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ حضرات سماعت ہمارے تھے جناب محشر لکھنوی صاحب. بعدس خدا جو آپ پہ ایمان نہیں ہے، لاریب ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، اور جو عظمت رسول کا قائل نہیں، خمار مسلم تو بات دور